السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایجاد العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے ایک اہم پہلو پر۔ تو آئیے حکمت و بصیرت کے چند چراغ روشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، سوال یہ ہے، بعض لوگ روزہ رکھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، سستی کاہلی کی بنیاد پر ساری نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں روزہ قابل قبول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز بھائی بات ہے کہ روزہ اور نماز اسلام کے لازمی اور بنیادی فرائض ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنانا یہ عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ رہا معاملہ روزے کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا، تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن شریعت نے عبادت کے قبول ہونے کے کچھ اصول بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے وہ نیکی اور عبادت متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ روزے کے مقصد پر پورا اتر رہے؟ دوسری بات، نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں بھی لغو بات اور غلط کام سے باز نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں اجاز بھائی ہوگا۔ اگر جو بندہ پہلے سوال میں بھی ناکام ہو گیا تو باقی سوال اس کے لیے جواب دینا تو میرے خیال سے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ اتنا بڑا نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ اس کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، روزہ تو بعد میں آتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، افطاری کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے کی جائے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی افطاری کرتے تو بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرتے، اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو وہ کھجور کے ساتھ افطاری کرے، اگر کھجور اس کو میسر نہیں آتی، ملتی نہیں ہے، تو وہ سادہ پانی سے افطاری کر لے، کیونکہ وہ سادہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ اسامہ بھائی، افطاری کی حکمت کیا ہے کھجور اور پانی کے ساتھ کرنے کی؟ کھجور جو ہے وہ بندے کو فوری طور پر توانائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ اس میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے جو بغیر کسی نقصان کے، جو بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے معدے پر بوجھ ڈالے بغیر جلدی ہضم ہو جانے والی چیز ہے۔ اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے، روزے کے بعد جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کھجور ہی ایک ایسی ڈش ہے اور ایسی سویٹ ہے جو جلدی ہضم ہونے والی اور جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو روزے دار کو فوری طور پر گلوکوز فراہم کرتی ہے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور میں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ اور دوسری بات، پانی کے ساتھ کیا حکمت ہے؟ پانی کے متعلق آپ علیہ السلام سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ طَهُورٌ، وہ پاک کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پانی جسم کو روزے کے بعد ری ہائیڈریٹ کرتا ہے، اور یہ پانی جو ہے ہاضمے کے لیے بھی بڑا آسان ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے باقی جو خوراک ہوتی ہے وہ جلدی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حکمتیں بھی ہیں احادیث کے معاملے میں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمیں دان کیا۔ تو ناظرین، آج کی نشست یہی تمام ہوتی ہے، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔